اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 3 ہماری سورہ ہے آل عمران، آیت ہے 74، چھوٹی سی آیت ہے۔ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل العظیم فضل والا ہے، عظیم بہت بڑے۔ تو اس سے مراد، رحمت سے مراد نبوت ہے، ٹھیک ہے، اور خاص کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نبی بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اللہ نے جو نبی مقرر کیے، جو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر سے، جب ہمارے نبی ان کی مطلب آگے گئی نا نسل، تو بنی اسماعیل سے چنا، تو بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے پھر خاص کیا کس چیز کے لیے؟ نبوت کے لیے۔ یعنی ہمارے نبی جو تھے، پہلے جتنی بھی نبوت چل رہی تھی وہ بنی اسرائیل سے چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو رحمت کہا لفظ یہاں پر کہا نا، یختص برحمتہ وہ خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے۔ تو یہاں پر اس آیت میں پیچھے جو ہم نے کل 73 آیت کی ہے، اس کی روشنی میں اگر ہم بات کریں تو بات یہ بنتی ہے کہ رحمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے، کہ ہمارے نبی کو جب اللہ نے آخری نبی کے طور پر چنا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا اور نبوت کے لیے بنی اسماعیل کے اندر سے ہمارے نبی کو چنا، خاص کر لیا نبوت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ جب سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر فیصلے بھی اسی کے چلیں گے، تو پھر مانگنا بھی اسی سے چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل کا اندازہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تصور کریں نا ذرا، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اگر وہ ایک کو دے اور دوسروں کو نہ دے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو سب کچھ، ہر چیز ہر ایک کو دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اتنا اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ ہے۔ انسانوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے، اور انسانوں کے پاس ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کوئی چیز کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے، کہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بس اب ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی چیز بھی نہ کم ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے جن و انس، تمام جن و انس اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور پھر مانگے، ٹھیک ہے، اور پھر ان میں سے ہر انسان کو، ہر جن کو جو کچھ اس نے سوال کیا اس کو ملے، اس میں سے مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی کہ اگر تمام، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں سب کچھ مانگے اور اللہ سب کو سب کچھ دے دے، تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر کے پانی میں اگر سوئی کو ڈبو کے نکالا جائے تو سمندر کے پانی میں جو کمی ہوگی، تھوڑی سی تو ہوگی نا، سوئی کے ناکے میں کچھ تو پانی کا قطرہ لگ کے آئے گا نا، اللہ کے خزانوں میں وہ کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو بات ثابت کیا ہوئی کہ پھر مانگنا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے جو کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی بھی نہیں کہ سمندر کے پانی میں سوئی کو ڈبو کر نکالے تو جتنی سمندر کے پانی میں کمی ہوگی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اگرچہ وہ ساری دنیا کے انسانوں اور ساری دنیا کے جنات کی ساری خواہشیں، ساری دعائیں اور جو کچھ وہ مانگے وہ سب کچھ عطا کر دے، تو بھی اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت قیمتی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ انسانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اس کے بعد بھی دیکھیں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے نا، اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، اور سمجھنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے، تو حسد نہیں کریں گے۔ پھر یہ سبق ہے، اس پوری بات کے اندر یہ سبق ہے کہ
جب دینے والا وہ ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو پھر حسد کیوں کرنی چاہیے؟ ساری کی ساری لڑائی جو تھی نا، یہ جو بنی اسرائیل والے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو انہوں نے یہ فساد ڈالا ہوا تھا، اس کی بنیادی وجہ حسد تھی، حسد، جلن، کڑن. کیوں؟ وہ میں نے آپ کو وجہ بتائی نا کہ وہ پہلے سارے نبی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے چلے آ رہے تھے، اور پھر جب نبوت چینج ہو گئی، بنی اسماعیل کے پاس چلی گئی، تو ان کو حسد ہو گئی، ان کو بہت زیادہ حسد ہو گئی ہمارے نبی سے کہ یہ ہماری تعصب پرستی پہ بھی آ گیا نا کہ ہماری قوم سے نہیں ہے. اب یہ دونوں چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہے. اب آج کے دور میں اس آیت سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. آج دیکھیں گھروں میں، محلوں میں، خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، سگے رشتہ داروں میں لڑائی ہے. جس کو دیکھو، جس کے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ملتا جو کہتا ہو کہ میں تو ساری دنیا سے خوش ہوں، میری تو کسی سے لڑائی نہیں ہے. لڑائی ہے آج گھروں میں، جاؤ کسی سے، دو سگے بھائی اور دونوں سے پتہ چلتا ہے وہ تو لڑائی ہے. کیوں؟ ساری لڑائی حسد کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ لوگ کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں لڑائیاں. اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کے فضل کو بھولے بیٹھے ہیں نا. اللہ کے فضل پہ یقین ہٹ گیا ہے، اللہ کے دین سے دور ہو گئے، قرآن کو سمجھ کے پڑھ نہیں رہے، یاد ہی نہیں ہے ان کو یہ بات کہ اللہ کا فضل اتنا وسیع ہے کہ وہ ایک کو کچھ دے سکتا ہے تو دوسرے کے لیے اس کے فضل میں کمی نہیں ہوگی، وہ اس کو بھی دے سکتا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اگر کوئی ہمارے حق میں کمی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہم اللہ سے اس کا فضل مانگیں گے نا. ہم یہ تھوڑی کریں گے کہ ہم اس سے حسد کرنے لگ جائیں اور جلنے کڑنے لگ جائیں. اس کے پاس یہ کیوں ہے، کسی کی شکل اچھی ہے، کسی کا کردار اچھا ہے، کسی کا گھر اچھا ہے. بھائی اللہ نے دیا ہے نا، آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، خود بھی اللہ سے مانگے، اللہ میں تجھ سے تیری عظیم فضل مانگتی ہوں. اگر سچ مچ آپ کا کوئی حق نہیں دے رہا تب بھی آپ یہی مانگے. اس سے کیا ہوگا؟ دلوں کو قرار آ جائے گا، حسد نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں. کیونکہ اگر ہمیں یا آپ کو کسی انسان کے ذریعے سے بھی کچھ ملتا ہے نا، اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ اچھا ہے یا میرے ساتھ اچھا ہے، اگر کسی انسان کی طرف سے بھی ہمیں کچھ ملتا ہے نا، غور سے سنیے گا میری بات کو، اگر آپ کو اور مجھے کوئی انسان بھی فائدہ دیتا ہے تو دراصل یہ اللہ ہی کا فضل ہے. دراصل یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے. اور اگر اللہ دلوں میں نہ ڈالے نا تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. سب کچھ دلوں کا مالک وہی ہے، سب دلوں میں ڈالتا وہی ہے. اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ دلوں سے دور کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. لیکن ہم یہ والا جو اصول ہے نا، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان کے ہاتھ میں ہے، بس دوسرے کے پاس جو ہے نا وہ فٹافٹ مجھے مل جانا چاہیے. وہ اس کے پاس کیوں ہے، وہ مجھے کیوں نہیں ملا؟ بس اسی بات پہ جھگڑا ہے. یہ جو گھروں میں جھگڑے، بہن بھائیوں میں جھگڑے، لڑائیاں جائیدادوں پہ، زمینوں پہ، اور تم نے مجھے عزت نہیں دی، تم نے مجھے پوچھا نہیں، تم نے مجھے یہ نہیں دیا. ارے بھائی اللہ ہے دینے والا. خدا کے بندو، اگر بندہ محبت نہیں دیتا، میں کہتی ہوں اس سے بھی گلہ نہ کرو، کیونکہ محبت دل سے ہوتی ہے اور دل کا مالک وہ ہے. اگر دلوں کو وہ نرم کر دے گا دنیا آپ سے محبت کرے گی، اگر وہ دلوں کو سخت کر دے گا دنیا آپ سے بھاگ جائے گی، محبت ہی نہیں کرے گی. تو جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے. اگر اللہ نے اسی بندے سے دلوانا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی سے دلوا دے گا. اور اگر اللہ نے کسی اور سے دلوانا ہے نا تو اللہ کہیں اور سے دلوا دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ مانگنا سب کچھ اللہ ہی سے ہے، کیونکہ سارا فضل جو ہے اللہ کا ہے. اس آیت کو پیچھے والی آیت کے ساتھ ضرور جوڑ کے میں ختم کروں گی، کیونکہ انہوں نے اینڈ پہ آ گئی آیت بہت چھوٹی سی ہے، پیغام بہت اونچا ہے، بہت پیارا پیغام ہے. آیت کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہہ رہے تھے، پیچھے والی آیت کو حوالہ دوں کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے لوگوں کو، یہود و نصارہ، کہ
ان کی بات نہ سننا، مسلمانوں کی بات نہ سننا، ان کے قریب نہ پھٹکنا، ان کی بات نہ سننا، جو کچھ ہم لوگ ہیں نا بس ہم ہی ٹھیک ہے، اپنی قوم کی بندوں کی بات سننا. تو پھر اللہ نے جواب دے دیا ان کو کہ سارا اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اور وہ جس کو چاہے، کیونکہ ان کے دل میں حسد تھا نا، تو اللہ نے کہا کہ وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے، کیونکہ اس نے بنی اسماعیل کو چن لیا تھا نا، اب ان میں سے نبی آ گئے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بہت فضل والا ہے، بہت عظیم ہے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جو بھی دنیا کی چھوٹے سے چھوٹی چیز، یا دنیا کی بڑے سے بڑی چیز، یا دنیا کی چیزیں یا محبتیں یا جو کچھ ہمیں چاہیے، ہم اس فضل والے عظیم رب سے مانگیں گے، نہ کہ دنیا کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دیں گے کہ تم نے تو میرے ساتھ اچھا ہی نہیں کیا. اچھا کوئی آپ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے جب تک آپ کا رشتہ خود اپنے رب سے ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہ پیچھے سے آپ کا طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے تعلقات تو ٹھیک کرو اپنے رب سے، فضل والے رب سے اپنے تعلقات تو ٹھیک کرو، پھر آپ کی طرف اللہ کا فضل آئے گا تو دنیا خود بخود آپ کی طرف جھک جائے گی، دنیا خود بخود آپ کی عزت کرے گی، دنیا کی ہر چیز خود بخود آپ کے قدموں میں آئے گی. آپ اس مالک کے کائنات کے ساتھ تو ٹھیک کرو پہلے، تو اس کو چھوڑ کے تو آپ دنیا کی کوئی چیز نہیں لے سکتے نا. اور شکایتیں اس سے، اب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ، چلے میں آپ کو نیکسٹ آیت میں اس کی مثال دوں گی، طویل نہ ہو جائے، اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.